لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. جب سے کمشنر راولپنڈی نے پریس کانفرنس کی ہے تو مجھے بے شمار احباب کے میسیجز اور کال، بڑے دلچسپ قسم کے میسیجز ہیں. اور انہوں نے ایک فرمائشی پروگرام ہے کہ جی آپ بھی ان کی طرح جسے کہتے ہیں نا وہ کھل کے عوام کے سامنے ساری چیزیں رکھیں، اور بہت ہو گئی ہے اب آپ کو بولنا چاہیے. فرسٹ آف آل تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی کمشنر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی بیوروکریٹ ہوں. سیکنڈ، جتنا ایک مجھے علم ہے کہ اس الیکشن میں اگر کوئی میجر رول اگر کسی کا ہے تو وہ آر اوز کا ہے اور ڈی آر اوز کا ہے، اور اس میں آر اوز جو ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور ڈی آر اوز جو ہے وہ ڈی سی او حضرات ہیں. الیکشن کمشنر سوری کمشنر صاحبان جتنے بھی ہیں وہ نہ 3 میں نہ 13 میں، ہاں انیشلی جو ٹریننگ وغیرہ کا جو پروسیس تھا اس میں ان کا اوبویسلی ایک رول تھا. باقی الیکشن کے اندر فزیکلی پریکٹیکلی ان کا کوئی رول نہیں تھا، نہ ایز پر لا، نہ الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹیوز، کسی بھی لحاظ سے ان کا کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آسان لفظوں میں نہ 3 میں نہ 13 میں. اور وہ صاحب اٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ انہوں نے ٹھیک کہا یا انہوں نے غلط کہا. باقی یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں رہی ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر 3 طرح کے طبقات جو ہے وہ ہمیشہ مسلط رہے. ممکن ہے کسی کو میری یہ بات بری بھی لگے گی. فرسٹ آف آل دے آر ڈکٹیٹرس، سیکنڈ جاگیردار، تھرڈ سرمایہ دار. یہ ہمارے ملجا و ماوا ہوتے ہیں. ڈکٹیٹر اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے صرف یس سر سننے کا وہ عادی ہے، اینڈ دیٹس آل. جاگیردار جس طرح سے ان کی پرورش ہوئی ہوتی بچپن سے لے کے آن ورڈ، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ ایک جاگیردار مینٹلٹی کیا ہوتی ہے. کوئی شخص اگر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ان کے سامنے آنکھ اٹھائے یا جس سے ان کو تھوڑے سے بھی خدشات ہوں تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا حشر کرتے ہیں. اینڈ سیم ہمارا سرمایہ دار ہے، اس میں چاہے انڈسٹریلسٹ ہو تو چاہے اس کے اندر کاروباری طبقہ ہو. جب انہیں یہ پتہ ہے کہ ہر کام پیسے سے پاسبل ہے اینڈ دیٹس آل، تو پھر وہ کبھی چاہیں گے کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی ڈیسیژن ہو جائے. تو یہ 3 ڈفرینٹ طبقات کے کلیشز ہیں، بیچ میں پس کون رہے ہیں؟ میں اور آپ. بہرحال میرا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے جسٹ چونکہ آپ نے مشورہ دیا کہ جی کمشنر صاحب نے انکشافات کیے تو آپ بھی انکشافات کریں، تو میں وہی مثال دوں گا کہ جس طریقے سے کمشنر صاحب نہ 3 میں نہ 13 میں، اسی طریقے سے راجہ راز نہ 3 میں نہ 13 میں ہاؤ. آپ کو بھی علم ہے کہ آئی ایم دا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر آف دا کمپنی. وہ بھی 100% ناٹ ماسٹر ڈسٹریبیوٹر. آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں احباب ایسے ہیں کہ جن کا 005 سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی چلیں جی ماسٹر ڈسٹریبیوٹر آف دا کمپنی. جو آپ کا کوشچن پیسہ کدھر گیا، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن یہی ہوتا ہے نا. چلیں پھر آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیسہ کدھر گیا. آپ ہی کی آرام میں سے پھر آپ خود ہی گیس کر لیجیے گا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے میں نے کمشنر صاحب کی مثال دی کہ نہ 3 میں نہ 13 میں، اسی طریقے سے راجہ ریاض نہ 3 میں نہ 13 میں ہاؤ. آئی ایم دا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر. یہ ڈومین کس کی ہے؟ پیسے کے حوالے سے. چیف فائنینشیل آفیسر. بینک اکاؤنٹس کس کے نام پہ ہیں؟ ہو از دا سگنیچری اتھارٹی؟ کس کی ہولڈنگ میں تھے یا ہیں؟ نیکسٹ والیٹ، کمپنی کا والیٹ جو ہے اس کو کون شخص آپریٹ کرتا تھا، وہ کس کے ہاتھ میں تھے؟ تو یہ انکشافات وہ کر سکتے ہیں. میں اگر اٹھ کے انکشافات کرنا شروع کر دوں تو سمجھ لیں کہ میری بھی سیم وہی والی اوقات ہوگی جو اس کمشنر صاحب کی ہے کہ انہوں نے تقریر تو کر دی، پریس کانفرنس تو انہوں نے کر دی، 4 دن کی ہیڈ لائنز لگیں گی، ٹی وی پہ خبریں چلیں گی، اللہ اللہ اور خیر صلاح، اور پھر اس کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے
اگر انکشافات چاہتے ہیں تو پھر جو چیف فائنینشیل آفیسر ہے ان سے رابطہ کر لیں، یا جن کے پاس جو آئی ٹی ہیڈ، جن کے سمجھنے کے جو آپریٹ کرتے تھے والیٹ کو، اس کا جواب وہ آپ کو دے سکتے ہیں، یا پھر چیئرمین صاحب بذات خود آپ کو اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور چیئرمین صاحب نے مجھے آپ کے لیے ایک میسج بھی دیا ہے، اس ویڈیو کی ریکارڈنگ سے 5-7 منٹ پہلے ان کی سے میری بات ہوئی، انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا اور آپ کے لیے انہوں نے پیغام دیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کے کچھ سوالوں کے جوابات دینا چاہوں گا۔ وہی کھلی باتیں پھر میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ڈیفینیٹلی فرام دا ڈے ون ٹل ٹوڈے آپ ڈفرینٹ گروپس کو آبزرو کرتے ہوں گے۔ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کی شدید ترین خواہش ہے اگست اینڈ آنورڈ کہ وہ گھوم پھر کے وہ آتے ہیں ہمارے گروپوں میں اور وہ صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ راج صاحب رب دا واسطہ جی ایک دفعہ کہہ دیں کہ اسکیم ہو گیا، ہمیں سکون آ جائے گا، ہمیں تسلی آ جائے گی اور ہم بھول جائیں گے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو رب بہتر جانتا ہے، چیئرمین صاحب بہتر جانتے ہیں، یا وہ احباب بہتر جانتے ہیں کہ جب میرا آپریشن ہوا اگست میں بیمار تھا، اس دوران جن احباب کی ملاقاتیں ہوئیں چیئرمین صاحب کے ساتھ، وہاں پہ ان کی کیا کیا ڈسکشن ہوئی اور جو باتیں انہوں نے مجھے کہیں، میرا خیال یہ کہ میں نے تقریباً ہر شخص کی ہر خواہش کو میں نے پورا کر دیا ہے۔ جو احباب جن کی یہ خواہش ہے کہ راجہ ریاض صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ جی اسکیم ہو گیا، بس فوری طور پہ چیئرمین صاحب ایکٹیو ہو جائیں گے، انہوں نے کہنا راجہ ریاض کی ایسی کی تیسی، کہاں سے ہوا اسکیم، میں تو فلان ڈیٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور کمپنی سٹارٹ ہو جائے گی، اینڈ دیٹس آل۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ میں آج ان کی تسلی کے لیے میں وہی الفاظ، ان کے دیے ہوئے الفاظ جو وہ میرے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، میں ان کے الفاظ میں کہتا ہوں جی بھائی جی ہو گیا جی اسکیم، کریں چیئرمین صاحب سے بات، کل سٹارٹ کر لیں۔ ون تھنگ۔ سیکنڈ، بہت سارے احباب نے دبے لفظوں میں مجھ سے جو بات کی، انہوں نے کہا جی سارا رولا ہی تہاڈی وجہ تو ہوگا، آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ کمپنی چلتی ہے تو آپ کو تو لاکھوں ڈالر آئیں گے اور چیئرمین صاحب جو ہے وہ آپ کو ایک آنا ٹکا دینے کے موڈ میں نہیں ہیں، آپ کو رستے سے ہٹنا ہوگا، آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ اب یہ دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے، چیئرمین صاحب بہتر جانتے ہیں یا وہ احباب بہتر جانتے ہیں۔ میں نے ان تمام احباب کی وہ خواہش بھی پوری کر دی، جنوری تک میں نے ویٹ کیا، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اینڈ فیب، 6 months، یہ 6 مہینے ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا کہ میں نے کس طریقے سے سروائیو کیا، کس طریقے سے سروائیو کر رہا ہوں، ماں سوائے چند احباب کے جن کو پتہ ہے، پھر ان سے آپ پوچھئے گا کہ میں کس حال میں تھا اور کس حال میں ہوں، لیکن میں رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، اینڈ دس از دا پارٹ آف لائف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی ٹرین میں بیٹھے ہوں اور وہ اگر کسی سرنگ میں سے گزرنا شروع ہو جائے تو ایک دم سے سناٹا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، کسی بھی ٹنل سے آپ گزریں، تو ایسی صورت میں کبھی ٹکٹس نہیں پھینکے جاتے ہیں یا کھڑکی سے چھلانگ نہیں لگائی جاتی، انتظار کیا جاتا ہے اور آگے انشاءاللہ پھر روشنی آ جایا کرتی ہے۔ تو یہ بائی دا پیسج آف ٹائم چیزیں خود بخود جو ہے وہ سامنے آ جایا کرتی ہیں۔ تو بہرحال اینی ہاؤ، تو میں نے وہ خواہش بھی پوری کر دی، جنوری تک میں نے انتظار کیا، جنوری اینڈ میں نے ایک اور کمپنی کو جوائن کر لیا۔ اوکے، اب آپ کی یہ بھی خواہش پوری ہوگی کہ راج صاحب تسی وچوں ہٹو تو پھر دیکھو تو صحیح کمپنی کس طریقے نہ سٹارٹ ہوندی، پھر راج صاحب ہٹ گیا، اب آپ کر لیں سٹارٹ۔ تیسری بات کہ جی پیسے کے حوالے سے بہت سارے احباب، ایک تو وہ طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین صاحب نے فلان جگہ اڑا دیتا تو فلانی جگہ اڑا دیتا، اوکے آپ کے پاس ہوں گے ایویڈنسز، آپ پھر وہ ایویڈنسز بھی شو کر دیں کہ جی اڑا دیا ہے۔ اور کچھ احباب کی رائے یہ ہے کہ چونکہ
چیئرمین صاحب کے کیسز جو ہے وہ بالکل نیئر ٹو اینڈ ہیں، کسی بھی وقت کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، اور ایسے حالات میں انہیں کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بڑی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لہذا چیئرمین صاحب نے یہ سوچا ہے کہ چلیں ابھی فی الحال ہولڈ کر لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے اور پھر میں اس وقت پھر میں مار کھا جاؤں۔ لہذا انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں کہ چلیں یہ پیسہ خرچ کر کے اس سے کئی گنا زائد جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر میں اس وقت سب کو دے دوں گا۔ یہ بھی احباب کی ایک رائے ہے۔ میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں نے جو بات کی تھی کہ ایک صاحب ان کے سگنیچر ہونے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں خوشخبری ملے گی، تو بہت سارے احباب جاننا چاہتے ہیں، گو کہ بے شمار احباب کو پتہ ہے، خاص طور پہ جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو پتہ ہے، وہ احباب جو چیئرمین صاحب کے ساتھ ان ٹچ تھے ہیں ان کو بھی بخوبی پتہ ہے اس حوالے سے کہ وہ کوئی صاحب ود ان دا کمپنی نہیں ہے۔ اگر ود ان دا کمپنی ہوتے تو چیئرمین صاحب بھی ان کو سپرسیڈ کر کے تو اپنے سائن کر دیتے۔ وہ ایک الگ سے کیس ہے، اور وہ ایک فائل ہے جو ایک بورڈ کی میٹنگ ہونی ہے جس کے اندر اس کی اپروول ملنی ہے، بظاہر اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کورٹ آرڈرز موجود ہیں، اور جس دن وہ ہوا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہوگا، وہ بریکنگ نیوز ہوگی جو کہ ٹی وی چینلز کے اوپر نشر ہوگی۔ اب ایک طرف تو مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، صرف مجھے نہیں اور بھی بے شمار احباب ہیں کہ جنہیں پتہ ہے اس چیز کے حوالے سے کہ کسی بھی وقت وہ میٹنگ ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت ہمیں وہ ایک اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اب ایسے موقع پہ جن احباب کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ راج صاحب ایس بندے نے پیسے نہیں دینے، ہمیں اپلیکیشن دینی چاہیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے پاس ہیں 1011 اپلیکیشنز، ایک میری شامل کر لیں 1012 ہو جائیں گی، واٹ از نیکسٹ؟ اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا، کیا ہوگا؟ سیکنڈ، جو احباب کہتے ہیں نا ایویڈنس ایک نہیں پتہ نہیں کتنے احباب نے گروپوں کی زینت بنائی ہے نا، ایک ایویڈنس پڑی ہوئی نا گروپوں کے اندر موجود ہے نا، اور آپ کو کون سی ایویڈنس چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ایک اپلیکیشن کی وجہ سے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو آپ مجھے کل حکم کریں، میں کل یہ اپلیکیشن بھجوا دیتا ہوں، آگے چلنا چاہوں گا۔ میں اور میرے کچھ رفقا، ہماری ذاتی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بھی جو جنگ ہوتی ہے فائنلی یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل ٹاک سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اگر دیکھیں باتیں تو اس شخص کے لیے بہت کچھ ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی اپنی ایک وائس میں کہا تھا کہ کوئی موچی، کوئی مسلی، کوئی مراسی ٹائپ بھی اگر کوئی شخص ہو نا اور اتنی گالیاں، اتنی بددعائیں اور یہ سارا کچھ ہو، اس کی بھی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ میں تو اس شخص کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ایک غیرت مند شخص ہے۔ اگر وہ یہ سارا کچھ برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیر از سم تھنگ، کوئی نہ کوئی مجبوری بہرحال اس شخص کی ہے۔ ہاں، کل کو جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ اگر کام ہوتا ہے، گڈ نیوز اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ آپ کو ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز کی صورت میں ملے گی۔ جب ایک چیز پبلک ہوگی وہ چیز ہوگی، اور پھر اگر وہ شخص نہیں دے رہا تو پھر تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یس نو واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، میں آج فریق بنتا ہوں، میں آج اپلیکیشن دیتا ہوں، یہ جو بھی 5-7 منٹ پہلے انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور آپ احباب کے لیے جو انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے، کیا یہ رابطہ رہے گا یا یہ لائن کٹ جائے گی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ذرا زمینی حقائق کو ذرا سامنے رکھیں، اور میں ان لوگوں میں سے شامل نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے بے شمار میسیجز آتے ہیں، راج صاحب فلانی جگہ پرچہ کروا دیتا، فلانی جگہ کروا دیا، تو پھر تھانے جاؤ اور کورٹ میں جاؤ نا، مجھے کیوں آپ بتا رہے ہو؟ اس شخص کو پتہ نہیں ہوگا کہ پرچہ ہو گیا یا کیا ہو گیا؟ تو میں پھر کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں، اگر میں اس شخص کے خلاف کھڑا ہوں گا تو میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ میں اس شخص سے پوچھوں ہاں جی بھائی جی حال سنا ہوں آگے کی کرنا ہے۔ انہوں نے کہنا بھائی آپ تو گئے ہوئے نا میرے خلاف اپلیکیشن دے، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟
ادھر سے ہی جا کے جواب لے لینا. تو اس طرح کی مقصد یہ کہ صورتحال ہے. باقی جو آپ کا کہنا ہے کہ بے شمار چونکہ میسیجز آ رہے ہیں کہ رائے صاحب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو فورس کریں. میں صرف آپ میری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں انہیں کچھ نہیں کہتا ہوں گا؟ لیکن میں نیوٹرل ہو کے ایک بات کروں گا کہ ایک ہوتا ہے میرا کہنا، ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ شخص خود مجھ سے رابطہ کر کے مجھے اپڈیٹ دے رہا ہوتا ہے، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ایسے ہے، اب ایسے ہے، دعا کرو اللہ پاک جلد وہ گھڑی لائے کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے. اب ایسی صورت میں مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کروں. اب وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو یہ بھی تجویز دیتی ہے، رائے صاحب ایک کام نہیں تجھے کر سکتے؟ ہاں جی دسو جی. کسی طریقے سے اس کو آپ اپنے گھر پہ بلائیں، وہاں پہ آپ اس کو کر لیں کڈنیپ، بنائیں آپ اس کی ویڈیو بھیج دیں اس کی بیگمات کو کہ یا تو انہوں لوگوں نے پیسے دے دے تو یا پھر آہو. پہلی بات یہ ہے کہ I'm not a ڈان. سیکنڈ، کیا ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ تھرڈ، فرض کیا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں ایسا کر بھی لیتا ہوں، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ویڈیو بنا کے ان کی بیگمات کو ہم بھیج بھی دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے الحمدللہ پڑھیں کہ چل شکر ہے ذرا 4 دن تو سکون دے گزرن گے نا، راجہ ریاض کے گھر پہ ہے تو چلو کم از کم سیف اینڈ سیکیور ہوگا. گزارش یہ ہے کہ ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز کو ذرا آپ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو مناسب لگتا ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ وہ کریں. اور جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں، ہمیں، میری ایک ذاتی رائے ہے، میں اور میرے چند احباب جو ہے جو ان پکچر ہے اس حوالے سے، کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس وقت کا کہ ابھی جو سیٹ اپ بن رہا ہے گورنمنٹ کا، تو ہوپ فلی پھر اس کے بعد کسی بھی ٹائم جو ہے یہ میٹنگ ہونی ہے، اور خدا کرے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ ہو. دعا کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہم چاہ رہے ہیں یہ باری تعالیٰ ہمیں شعبان میں ہی یہ ساری خوشخبریاں سنا دے، اور ہمیں کیا چاہیے. تو ہم صرف اس چیز کے انتظار میں ہیں. اور لیکن میں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری ریئلٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو، جس طریقے سے آپ کو مناسب لگتا ہے. آپ کیس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، تمام ایویڈنسز وہاں پہ موجود ہے. آپ کو میری اپلیکیشن چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. انتظار کرنا چاہتے ہیں، انتظار کر لیں. جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے آپ وہ اس طریقے سے کریں. اب آخری بات جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس ویڈیو سے 5-7 منٹ پہلے چیئرمین صاحب نے خود مجھ سے رابطہ کیا، کیونکہ بے شمار احباب کی یہ ریکویسٹ تھی کہ جی ہم چیئرمین صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا، ایک تو ان کی نیب کورٹ اسلام آباد میں ڈیٹ ہے، وہ تو خیر 20 مارچ کی ڈیٹ ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو ہم کہ 22 فروری کو کسی کیس کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں گے. میں ریپیٹ کروں گا کہ 22 فروری کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں گے. جو احباب بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ 22 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لے جائیں اور وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ میسیج انہوں نے مجھے خود کر کے کہا ہے کہ آپ تمام احباب کو بتا دیں کہ جو بھی احباب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں وہ 22 فروری کو مجھ سے مل سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے میرے پاس یہی اپڈیٹ تھی. میری کوئی بات اگر کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.